مکس پلیٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں دو ایسی شخصیات جن کا تعلق گلیمر ورلڈ سے ہے. ہمارے ساتھ ہیں عثمان راج جو ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ تھیٹر کے، ٹیلی ویژن کے، فلم کے ایکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صوفیہ چودھری جو ایک ماڈل ہیں، ایکٹریس ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. آج ہم ان دونوں سے مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے جس میں تھیٹر ہے، فلم ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور عثمان راج صاحب کی جو فلم آ رہی ہے جھولے آسمان، اس کے اوپر بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل، اینڈ صوفیہ آئی ویلکم یو ایز ویل. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. تو بالکل ایسا ہی ہوں جیسے آپ ہیں. ارے واقعی؟ اور آپ کیسے ہیں؟ کون خود کو برا کہتا ہے؟ سب اچھا ہی کہتے ہیں نا. تو بس آپ اچھے ہیں تو میں بھی اچھا ہی. آپ بھی اچھے ہیں، ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے عثمان کہ آپ کیسے اس طرف، یہ تھیٹر، ٹیلی ویژن، فلم کی طرف کیسے آئے؟ ابھی تو دیکھنے والوں کو لگے گا کہ ایسے آئے. اچھا. لیکن ہم کیسے آئے وہ ذرا ایک لمبی کہانی. لمبی کہانی. وہ کہانی اس طرح سے ہے کہ اوائل عمری میں جب آپ اتنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے اور دنیا میں آپ تشریف لے آتے ہیں، اللہ آپ کو بھیج دیتا ہے. تو 1 سال 11 ماہ کی عمر تھی اور اردو کی نعت تھی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. یوزلی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ تھوڑا تھتلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. فاصلوں تو تتاسل اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی ایک کوئی خاص ودیت تھی. میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، میرے ابا کی بہت ریاضت تھی اور ان کے پیچھے مرشد کی دعا تھی. ایک پیورٹی کا ایک سلسلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی عمر سے وہ ہونہار بروا کے چکنے بات وہ ظاہر کر دیے. یہ ساری باتیں بتانے سے مراد سیلف پریزنگ نہیں ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا تک پہنچ جائے کہ بھائی یہ کیسے ایک پروسیس کیسے ہوتا ہے. تو یہ آج 32 سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. تو وہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ وہ 1 سال 11 ماہ سے ہوئے تھے. اچھا. آج آپ کے سامنے جس کو آپ جو بھی نام دے دیں، ہیرو کہہ لیں، فلاں کہہ لیں، واٹ ایور، وہ سفر وہاں سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. چھت پر آنے کے لیے سیڑھیاں ضروری ہوتی ہیں. سیڑھیوں کے بغیر آپ چڑھ نہیں سکتے، اور اگر آپ چڑھ جائیں تو پھر اتر نہیں سکتے. چوٹ دونوں میں لگ سکتی ہے. تو یہ وہاں سے سلسلہ. سو اٹس اے ویری لاجیکل پروسیس. تو آپ نے پہلا جو آپ کا میڈیم تھا وہ شاید ریڈیو تھا. یس. وہ آپ نے کب جوائن کیا؟ ریڈیو میں نے جوائن کیا تھا جی 1993 میں ایز اے چائلڈ. ریڈیو میں ریحانہ صدیقی ہوا کرتی تھی، بچوں کے پروگرامز ہوتے تھے، ہونہار اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں ان میں پرفارم کرتا تھا، نعت پڑھتا تھا، تقریر کرتا تھا، ڈرامہ کرتا تھا، کافی ساری چیزیں کرتا تھا. پروفیشنلی 2013 میں نے ریڈیو جوائن کیا تھا. ریڈیو پاکستان لاہور. اس سے پہلے FM 95 وہ بھی ریڈیو کی ایک شاخ ہے، اس کو جوائن کیا تھا. اور یہ تھا ریڈیو کا سفر. تو ریڈیو پہ آپ نے زیادہ ڈرامے کیے یا صرف آپ نے کچھ اور پروگرامس بھی ریڈیو کے اوپر کیے؟ ریڈیو میں جی ڈرامے بھی کیے، فیچرز بھی کیے، وائس اوورز بھی کیے، ڈاکیومنٹریز بھی کیں، اور پروگرامز بھی کنڈکٹ کیے. ایز این RJ بھی کام کیا. صبح کی سلاٹ بھی کی، شام کی بھی کی، رات کی بھی کی. جس طرح موسیقی ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر راگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. 2 گھنٹے، پھر اگلے 2 گھنٹے، پھر اگلے 2 گھنٹے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری تربیت ایسی کرا دی. میں نے مارننگ شو بھی کیا، میں نے دوپہر کے 12 بجے والا بھی کیا، میں نے سپہر کے 4 بجے والا بھی کرا دیا اللہ نے، پھر 8 بجے والا بھی کرا دیا، پھر رات کو 12 بجے والا بھی کرا دیا. پھر اس سے کیا سیکھا؟ صبح آ کے کہا، صبح 7 بجے شو تھا تو آواز یوں نکلتی تھی، جی میں ہوں آپ کا میزبان عثمان راج، آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان لاہور ریڈیو اسٹیشن سے. آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہم بات کریں گے اتنی خوبصورت، اتنی چمکدار، اتنی سفید مارننگ میں. جب آپ سنیں گے یہ گانا تو آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب میں 12 بجے والے میں آیا تو تھوڑی تیزی بڑھ گئی. سورج این سر پہ آ جاتا ہے، پھر اس کی تپش آپ سے پکڑی نہیں جا سکتی. صحیح. وہی سورج جسے آپ صبح نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، 12 بجے آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ اس کو اگر فلسفے کی روح سے چلے تو یہ انسان ہے. وہ پیدا ہوا تو سب اس کو چومتے چاٹتے ہیں، جیسے ہی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ بدتمیزی کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے. صحیح. تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑا فلسفیکل پوائنٹ ہے. ہاں یہ اللہ نے دیا ہے تو میں نے بتا دیا، ابھی آیا ہے، گھر سے یاد نہیں کیا تھا، ابھی آیا ہے تو منہ سے نکل گیا ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بچو اس سے، یہ بد تہذیب ہو گیا ہے، یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، بدتمیز ہوتا جا رہا ہے. تو وہ لوگ اس سے
بھاگتے ہیں, اوے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت میں اس کو یاد رکھے جس نے وہاں سے آپ کو یہاں تک بھیجا ہے, تو پھر آپ بدتمیز نہیں ہو سکتے. اچھا, آپ کا تھیٹر کا جرنی کب شروع ہوا؟ تھیٹر جی 2012 میں ہی جوائن کیا تھا. اچھا, اور کون سا تھیٹر جوائن کیا؟ تھیٹر اجوکا تھیٹر. اجوکا تھیٹر جی. تو اس کو جوائن کرنے کی کیا وجہ بنی آپ کی؟ اس کو جوائن کرنے کی وجہ بنی تھی یہ کہ جب میں بی ایس سی کر رہا تھا تو میرے ایک, چونکہ وہ جو جس کو لوگ ٹیلنٹ یا پوٹینشیل کہتے ہیں, میں تو اس کو کچھ نہیں مانتا. وہ میں تو اللہ کا کرم ہی مانتا ہوں بھائی, جس پہ وہ کر دے وہی ہوتا ہے سب کچھ, وہ کچھ ہو یا نہ ہو. صحیح. تو انگریڈینٹس آپ میں ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ پہ. میرے جو کلاس فیلوز تھے, جونیئرز تھے, وہ سبھی کہتے تھے عثمان بھائی آپ کے اندر یہ ہے, آپ کو نا ٹی وی میں ہونا چاہیے, تھیٹر میں فلاں ہونا. ایک بچے نے نام لیا, اس نے مجھ سے کہا کہ ایک اجوکا تھیٹر ہے, آپ اس کو جوائن کریں. آئی واز جسٹ عثمان ایٹ دیٹ ٹائم. اس نے انٹروڈیوس کرا دیا, مدیہ آپا نے دیکھ لیا. انہوں نے جیسے آپ نے یہ اسکرپٹ پکڑا ہے, انہوں نے مجھے اسکرپٹ پکڑایا. انہوں نے کہا بیٹا یہ لائنیں بولے آپ. میں نے جو لائنیں دیکھی تو مجھے ایسے لگا جیسے اس میں کچھ نیا نہیں ہے, یہ تو میں روز ہی کرتا ہوں جو یہ ہے. وہ آڈیشن ہوا ہوٹل مانجو ڈارو کے ہینگنگ گارڈن روف ٹاپ سے. آپ کا میزبان اسرار الحق آپ سے اور وطن عزیز کے کروڑوں عوام سے مخاطب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ہمسایہ ملک میں ہمارا فلاں بندہ اتر چکا ہے, تو آئیے لائیو کوریج آپ کو دکھاتے ہیں, چلیے دیکھتے ہیں. اس طرح سے وہ تھا اسکرپٹ. وہ جب یوں ہونا تو سب سے پہلی تالی مدیہ آپا کی بج گئی. اچھا, اللہ نے بجوا دی بھائی. وہ بجی تو پھر سارے ملک نے بجانی شروع کر دی. وہ میں نے اچانک پین کر کے نا اپنی آنکھوں کو ایسے اس بندے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا داد نہیں ملتی. اچھا, آپ نے بڑا میموریبل بلا کا کریکٹر کیا اجوکا میں جی. ہاؤ ڈیڈ یو کنسیو دیٹ وائل بینگ سو ینگ؟ اچھا, یہ کنسیو اس طرح سے ہوا سر کہ یہ مجھے میرے ابا کی طرف سے ملا. میرے ابا جو ہیں وہ ایک اسپرچول فگر ہے رائٹ ناؤ, الحمدللہ. اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے. تو وہ ٹیچر بھی ہیں, پنکچویلٹی ہے ان کے اندر, آنیسٹی ہے ان کے اندر, وعدہ خلافی ان کے اندر 0% ہے. جو مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا وہ سارے ان کے اندر ہیں. لیکن وہ انسان ہے, خطا انہوں نے بھی کی ہوئیں گی, غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں, وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں بنیادی جن سے انسان کامیابی کو جلدی حاصل کر, وہ پورے تھے ان کے اندر. میرے رول ماڈل میرے ابا تھے. میں اکثر کہتا تھا, وہ اسکول جاتے تھے تو گھر سے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جاتے تھے وہاں. تو میں کہتا تھا ابا, مذاق بھی تھا نا, ابا بھی تھے, پیار بھی تھا. میں نے اپنے باپ کی عزت, پیار, محبت, دوستی, شفقت, استادی شاگردی, عشق معشوقی اور مرشد اور مرید, کافی ساری کامبوز ہیں اس میں. تو میں نے کہا مرشد آپ پہلے ہی چلے جاتے ہیں, لوگ تو دیر سے آتے ہیں, تو آپ تو تاریخی جملہ ان کے منہ سے نکلا. ابا کہنے لگے بیٹا جس قوم کا استاد لیٹ جائے گا وہ قوم ویسے ہی لیٹ جائے گی. اچھا, تو یہ وہاں سے کنیکشن ہوا. پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان میں تہجد گزاری رکھی ہے, یہ اللہ نے ان پہ اپنا ایک کرم رکھا ہے. وہ میں اپنے ابا کو اسٹڈی کرتا تھا, پھر ان کے اندر ایمان اور طاقت اور یقین کامل جو تھا, وہ میں کہتا تھا یار میں نے اپنے باپ کو کبھی پریشانیوں میں نہیں گھرا ہوا دیکھا. بل آ گیا زیادہ تو رو رہے ہیں, بچہ اسکول نہیں جا رہا تو رو رہے ہیں, چھت گر گئی ہے تو رو رہے ہیں, کوئی زندگی کی بنیادی مسائل میں سے نیور ایور. اور جس یقین سے میں نے ان کو مانگتے دیکھا تھا, وہ یقین مجھے اللہ نے ان سے دلوا دیا, کنسیو کروا دیا. چونکہ اس نے مجھے کہیں پہنچانا تھا تو وہ انگریڈینٹس میرے پورے ہوتے گئے آٹومیٹک. وہ بھی پیشنیٹ تو تھے لیکن شاید اللہ کو نہیں منظور تھا, ان سے وہ چیز نہ ہو سکی. انہوں نے وہ بھی لے کے مجھے دے دیے, یار یہ والی بھی آپ ہی بول دو. تو وہ وسیم صاحب بھی کلیپ کرنے, وہ سر ان کو کہیں یہ پہلی دفعہ آیا جی, وہ کہیں جھوٹ بول رہی ہے. اچھا, یہی جملہ سو کانفیڈنٹ, یہی جملہ مدیہ آپا نے پہلے ڈرامے کے بعد کہا تھا. وہ بھی لیڈ رول تھا, پہلا ہی لیڈ رول تھا. جو کوئی سوچ سکتا ہے نا نہیں ہو سکتا, اللہ وہ کر سکتا ہے, آپ نہیں سوچ سکتے, یہ الگ بات ہے. صحیح ہے. تو مدیہ آپا نے بھی کہا تھا مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا پہلی دفعہ اسٹیج پہ آ کے. تو جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ ایک فریم ایسا ہے جہاں سے وہ سب ہو سکتا ہے. بالکل صحیح.
تو آپ نے کون کون سے ایسے ٹیلی ویژن پلیز میں مطلب 2-4 کو ٹیلی ویژن پلیز ہمارے ساتھ شیئر میرا جو تھا جی پی ٹی وی کے لیے وہ تھا کمال کی عید، جس میں ایز ہیرو اللہ تعالیٰ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. اس میں قوی خان صاحب تھے، ذوالقرنین حیدر صاحب تھے، صوفیہ مرزا تھیں، اور افتخار ٹھاکر تھے، اور کافی سارے لوگ تھے اس کے اندر. پھر رائے گاں تھا، اور پھر تھا نمک، پھر آ گیا اپنا میں وہ اور میں، مطلوب بلوچ صاحب کا تھا، اور پھر آ گیا نوٹنکی فیملی، وہ آغا کیسر نے ڈائریکٹ کیا اس کو. اسی طرح سے پھر پیار سمندر پار آ گیا، اور آج کل جو کرنٹ چل رہا ہے اس کا نام ہے آپ کا خادم. اچھا، اس میں اشرف خان صاحب ہیں، سارے یہ کامیڈین پی ٹی وی پہ چل رہا ہے. تو ہیرو اور ہیروئن جو ہیں ان میں ایک اللہ نے ہمیں وہ دے دیا ہے، اور ایک ہیروئن ہے ہمارے ساتھ، باقی سارے لوگ کام کر رہے ہیں. زبردست. تو عثمان، آپ نے پہلے کیا ریڈیو، پھر آپ نے کیا تھیٹر، پھر آپ نے کیا ٹیلی ویژن، اور اب آپ کچھ بات کرتے ہیں فلم کی، جی، کہ جس کے آپ ہیرو ہیں. بچپن سے آپ کو ہیرو بننے کا شوق تھا، اب آپ ہیرو بن گئے ہیں، آپ کی فلم آنے والی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ چھولے آسمان جو فلم ہے وہ کیا ہے بیسکلی، واٹ دس فلم از آل اباؤٹ. اچھا، ایک تو آپ کے پچھلے جملے کا جواب اگلے جملے میں دیتا ہوں کہ شوق نہیں تھا کسی چیز کا، شوق کسی حد تک ہوتا ہے. حد سے آگے جانے کے لیے شوق سے ذرا آگے جانا پڑتا ہے. ہاں، وہ تو جانا وہ پھر جنون ہوتا ہے. جنون سے اگلے سٹیپ پہ میڈنس ہوتی ہے، صحیح. پاگل پن. جو انسان ان تینوں حدود کو پار کر لیتا ہے، سامنے کامیابی بڑی ہوتی ہے.